اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ عزیزان گرامی، حیدر ٹی وی کی جانب سے میں آپ کا میزبان مولانا سید محمد علی جعفری آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں۔ اس سلسلے کے لیے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ ایمان اور مقتضیات ایمان ہے۔ جناب، ہماری اور آپ کی گفتگو جس نتیجے تک پہنچی تھی وہ یہ بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں جو اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں انتخاب کی گئی ہے، سورہ آل عمران ہے، قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے۔ اس کی آیت کریمہ کہ جس کا نشان 193 ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، لیکن اولو الالباب کے لہجے کی حکایت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی اولو الالباب کے قول کو بیان فرما رہا ہے کہ اولو الالباب کہتے ہیں معبود ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا ہے اور وہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، لہٰذا معبود ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں ابرار کے ساتھ محشور فرما، ہمارا خاتمہ ابرار کے ساتھ قرار دے۔ عزیزان گرامی، اس آیت کے ذیل میں جس نتیجے تک ہم پہنچے تھے وہ نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اولو الالباب کے لہجے کو استعمال فرمایا۔ وہ حکیم ہے اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بتلانا چاہتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں انسان کو وہ قوت دی ہے، اس دنیا میں انسان کو وہ نور دیا ہے کہ جس نور کے ذریعے، جس قوت کے ذریعے انسان باطن دنیا تک پہنچ سکتا ہے۔ انسان باطن دنیا کو درک کر سکتا ہے، اسرار الہی کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اولو الالباب کے قول کو ایک طور پر دلیل بنا کے پیش کیا ہے، بلکہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے باطن دنیا کا مشاہدہ کیا ہے، اور باطن دنیا کا مشاہدہ کرنے کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہاں باطن دنیا کا مشاہدہ کیا تو جا سکتا ہے، لیکن یہ کام ہے نبیوں کا، یہ کام ہے رسولوں کا، یہ کام ہے اولو العزم کا، یہ کام ہے اماموں کا۔ تو جناب ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو نمونہ عمل بنا کے بھیجا ہے۔ خود محمد مصطفیٰ کے بارے میں قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔
اے مسلمانوں، میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ نمونہ عمل آئیڈیل کو کہتے ہیں۔ اللہ نے رسول کو بھیجا، ان کو بہترین آئیڈیل بنایا تاکہ ان کی اتباع کی جائے، تاکہ ان کے راستے پر چل کر اس نتیجے کو حاصل کیے جانے کی کوشش کی جائے جس نتیجے تک رسول پہنچے ہیں۔ جناب یہی وجہ ہے ہمیں تاریخ میں کیا ملتا ہے کہ کائنات کا رسول جو ہے اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہا ہے، نماز فجر جو ہے اپنے اصحاب کو پڑھا رہا ہے۔ کیا نماز ہوگی؟ پڑھانے والا کائنات کا رسول ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، نماز مومن کی معراج ہے۔ ایک طرف نماز مومن کی معراج اور دوسری طرف پڑھانے والا بھی وہ رسول جو معراج کی اس منزل پر پہنچا کہ جس منزل پر نہ اس سے پہلے کوئی پہنچا نہ اس کے بعد کوئی پہنچ سکتا ہے۔ لہذا ایسا رسول جو ہے اپنے صحابہ کو، اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو جو ہے نماز فجر پڑھا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جب اللہ کے رسول نے نماز فجر کا سلام پھیرا ہے، سلام پڑھا ہے اور تعقیبات کے بعد نماز سے فارغ ہو کے ایک مرتبہ پیچھے کی جانب رخ کیا ہے تو ایک بندہ مومن پر اللہ کے رسول کی نگاہ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول اس بندہ مومن کو دیکھتے ہیں، عجیب حالت ہے، لاغر بدن ہے، چہرے کا رنگ متغیر ہے۔ اللہ کے رسول اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں، کیف اصبحت؟ اے بندہ مومن، تو نے صبح کس حال میں کی ہے؟ عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں واقعات بیان کیے ہیں، احادیث رسول میں واقعات بیان ہوئے ہیں۔ یہ واقعات کس کے لیے بیان ہوئے؟ تا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، تاکہ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ اللہ کے رسول اس سے کیا پوچھتے ہیں؟ کیف اصبحت؟ اے بندہ خدا، تو نے صبح کس حال میں کی ہے؟ جب تو سو کے اٹھا ہے تو تیری روحانی کیفیت کیا تھی، تیری حالت کیا تھی؟ جناب کائنات کا رسول سوال کر رہا ہے، وہ جواب کیا دیتا ہے؟ یا رسول اللہ اصبحت موقنا، اے اللہ کے رسول میں نے صبح یقین کی حالت میں کی ہے۔ عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا، یہ یقین عجیب جوہر ہے۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے اسرار الہیہ کے درک کرنے کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے جس چیز کے ذریعے اسرار الہیہ درک ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اس چیز کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ اگر تمہیں علم یقین ہوتا تو تم جہنم کو دیکھ لیتے۔ لہذا یقین اس منزل کا نام ہے کہ جہاں پر آ کے انسان اس دنیا میں ہوتے ہوئے جنت کا بھی مشاہدہ کر سکتا ہے، اس دنیا میں ہوتے ہوئے جہنم کا بھی مشاہدہ کر سکتا ہے۔ خود امیر المومنین نہج البلاغہ میں خطبہ حمام میں کیا فرماتے ہیں؟ مومن کی صفات بیان فرماتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے جو اس دنیا میں بیٹھ کے جنت کا بھی مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، اس دنیا میں بیٹھ کے جہنم کا بھی مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے، اصبحت موقنا، یا رسول اللہ میں نے یقین کی حالت میں صبح کی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، اے بندہ خدا، تو بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ یقین کی حالت میں صبح کی ہے۔ اگر تو نے یقین کی حالت میں صبح کی ہے تو اپنے یقین کی علامت بتا، اپنے یقین کی دلیل پیش کر۔ چونکہ یہ جو کائنات چل رہی ہے علل و معلولات کے نظام پر چل رہی ہے، سبب و مسببات کے نظام پر چل رہی ہے، ہر شے کے لیے ایک دلیل ہے، ہر شے کے لیے ایک علامت ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو یقین والا کہتا ہے تو وہ علامت بتا، وہ دلیل بتا جو تیرے یقین کو ثابت کر سکے۔ جناب یہ کیا کہتا ہے؟
تاریخ کہتی ہے، یہ اللہ کے رسول کے سامنے کہتا ہے، یا رسول اللہ میرے یقین کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی، ساری رات عبادت کرتا رہتا ہوں۔ یا رسول اللہ میرے یقین کی علامت یہ ہے کہ جنت کا منظر میری آنکھوں میں نظر آتا ہے۔ یا رسول اللہ جنتیوں کو جو نعمتیں ملتی ہیں ان کا میں مشاہدہ کر رہا ہوتا ہوں۔ یا رسول اللہ میرے یقین کی علامت یہ ہے کہ جہنم کا میں مشاہدہ کرتا ہوں اس دنیا میں بیٹھ کے۔ میرے یقین کی علامت یہ ہے کہ جہنمیوں کو جو اذیت دی جاتی ہے، اس اذیت کے رد عمل میں جو ان کی آوازیں گونجتی ہیں، وہ آوازیں میرے کانوں میں آتی ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہتا ہے یا رسول اللہ ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، گویا جہنمیوں کی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ شخص اللہ کے رسول کو اپنے یقین کی علامتیں بیان فرما رہا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے گا، اگر ہمارے سامنے کوئی شخص اس طریقے کی گفتگو کرے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ اگر کوئی کہے کہ میں جنت کا مشاہدہ کر رہا ہوں، اگر کوئی کہے کہ میں جہنم کا مشاہدہ کر رہا ہوں، جناب آج کے دور میں ایسے شخص کو دیوانہ کہا جائے گا، ایسے شخص کو سچا تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ اللہ کے رسول کے سامنے بیان فرما رہا ہے، لہٰذا اس کا فیصلہ اللہ کے رسول کرے گے، میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے اس سے اس کی یقین کی علامت پوچھی، اس نے یقین کی علامت بیان کی۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ھذا عبد نور اللہ قلبہ بالایمان۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا بندہ خدا ہے کہ اللہ نے جس کے دل کو ایمان سے منور کر دیا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اللہ کا رسول اس کو سچا تسلیم کر رہا ہے۔ لہذا ثابت ہوتا ہے کہ بندہ اس دنیا میں بیٹھ کے جنت کا مشاہدہ کر سکتا ہے، اس دنیا میں بیٹھ کے جہنم کا مشاہدہ کر سکتا ہے، لیکن کب؟ کہ جب اس کے پاس ایمان کی دولت ہو۔ جب تلک اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، ظاہر دنیا سے باطن دنیا تک کا سفر کیا جا سکتا ہے، لیکن ایمان کی دولت ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان کی دولت کے بغیر، اگر ایمان کے وسیلے کے بغیر، اگر کشتی ایمان کے بغیر ہی ظاہر دنیا سے باطن دنیا تک کا سفر طے کیا جا سکتا ہوتا تو فقط یہ کیوں جتنے بھی انسان ہیں وہ تمام کے تمام باطن دنیا کا مشاہدہ کر رہے ہوتے۔ اللہ یہ کیوں کہتا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم؟ اگر تمہیں یقین ہوتا تو جہنم کو دیکھتے۔ یہاں جہنم مثالی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جہنم سے مراد یہ ہے کہ تم جہنم کو بھی دیکھ لیتے، جنت کو بھی دیکھ لیتے اگر یقین ہوتا۔ لہٰذا جناب یقین، ایمان وہ کشتی ہے، وہ وسیلہ ہے جو ظاہر دنیا سے بندہ مومن کو باطن دنیا تک لے کے جاتا ہے، جو اسرار الہی کو منکشف کرنے کا سبب بنتا ہے، جس کے ذریعے انسان باطن دنیا کا مشاہدہ کر پاتا ہے۔ جناب اسی وجہ سے آپ نے جناب یوسف کا قرآن مجید میں قصہ پڑھا ہوگا۔ جناب یوسف نبی ہیں، عظیم نبی ہیں۔ جناب یوسف کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام سے پوری سورہ نازل فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب یوسف کا امتحان لیا ہے جناب یعقوب کے ذریعے۔ جناب یعقوب جناب یوسف کے والد گرامی ہیں۔ جناب یعقوب کا امتحان لیا گیا جناب یوسف کے ذریعے۔ توجہ رکھیے گا جناب، ہماری بحث کہاں ہے کہ باطن دنیا کو درک تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ایمان کا ہونا ضروری ہے۔
اگر کشتی ایمان نہیں ہے، اگر وسیلہ ایمان نہیں ہے تو باطن دنیا درک نہیں ہو سکتے۔ جس طریقے سے اگر ہم کسی چیز کو دیکھنا چاہیں تو دیکھنے کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، اگر ہم آوازوں کو سننا چاہیں تو سننے کے لیے کانوں کا ہونا ضروری ہے، اگر کسی چیز کو مس کرنا چاہیں، چھونا چاہیں تو چھونے کے لیے ہاتھوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جناب جو باطن دنیا کے لیے ذریعہ بنتا ہے، وسیلہ بنتا ہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب یوسف کا جناب یعقوب کے ذریعے اور جناب یعقوب کا جناب یوسف کے ذریعے امتحان لیا ہے۔ کس طریقے سے امتحان لیا ہے کہ بچپن ہی میں جناب یوسف کے بھائیوں نے جناب یوسف کو کنویں میں پھینک دیا۔ جناب یوسف کی جدائی میں جناب یعقوب اتنے غمگین ہوئے کہ جناب یعقوب کی آنکھیں نابینا ہو گئیں۔ جناب یعقوب جو ہے آنکھوں سے نابینا ہو گئے، دیکھنے کی صلاحیت نہیں رہی۔ جناب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب یوسف کو کنویں سے ملک مصر پہنچایا ہے، ملک مصر سے قید خانے سے عزیز مصر بنایا ہے، تو ایک وقت وہ آتا ہے، توجہ رکھیے گا جناب، ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب جناب یوسف کی اپنے بھائیوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب جناب یوسف کی اپنے بھائیوں سے ملاقات ہوتی ہے تو جناب یوسف اپنے بھائیوں کو پہچان جاتے ہیں، اور جناب یوسف اور جناب یعقوب کا جو امتحان لیا گیا تھا، اب وہ امتحان ختم ہوتا ہے اور وہ مرحلہ آتا ہے کہ جہاں یوسف و یعقوب کو ملانا ہے۔ تو جناب یوسف اپنی قمیض جو ہے اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں کہ جانا اور میرے بابا یعقوب کی آنکھوں پہ جب یہ قمیض لگائی جائے گی تو ان کی آنکھوں میں ان کی آنکھوں کو اللہ منور کر دے گا۔ جناب آپ کو پتہ ہے کہ جب جناب یعقوب کے بیٹے جناب یوسف کے بھائی ملک مصر سے قریہ کنعان کی جانب روانہ ہوتے ہیں، ملک مصر سے نکلتے ہیں، اس وقت جناب یعقوب اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، جناب یعقوب بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے عزیز و اقربا بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں جناب یعقوب اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں جناب یعقوب کے بیٹے ملک مصر سے اپنے قریے اپنے گاؤں کی جانب روانہ ہوتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں۔ جب وہ نکلتے ہیں قرآن مجید اس وقت کی تعبیر بیان فرماتا ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِیحَ یوسف۔ جناب توجہ رکھیے گا، اللہ کہتا ہے کہ جب یعقوب کے بیٹوں کا قافلہ ملک مصر سے نکلتا ہے، جدا ہوتا ہے، وہ ملک مصر سے نکلے ہیں اور جناب یعقوب کنعان قریے میں، کنعان کے گاؤں میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے جناب یعقوب فرماتے ہیں مجھے یوسف کی مہک آ رہی ہے۔ جناب توجہ رکھیے گا، فاصلہ دور کا ہے، اس کے باوجود جناب یعقوب کو یوسف کی مہک آ رہی ہے، بوئے یوسف آ رہی ہے۔ یہ جو جناب یعقوب مہک یوسف محسوس کر رہے تھے، کیا یہ ظاہری قوت شامہ کے ذریعے تھی؟ اگر ظاہری قوت شامہ کے ذریعے ہوتی تو فقط جناب یعقوب محسوس نہ کرتے، بلکہ جناب یعقوب کے ساتھ جو عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی وہ مہک محسوس ہوتی۔ مہک کا محسوس ہونا دور کی بات ہے، جو عزیز و اقارب جناب یعقوب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، پتہ ہے انہوں نے کیا کہا ہے؟ قرآن مجید ان کے قول کی تعبیر کرتا ہے کہ جب جناب یعقوب نے کہا کہ مجھے یوسف کی مہک آ رہی ہے
تو ان کے اپنے عزیز و اقارب کہتے ہیں تاللہ انکا لفی ضلالک القدیم. جناب یعقوب کے پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، جناب یعقوب کے عزیز و اقارب ہیں، اور جناب یعقوب سے کہہ رہے ہیں خدا کی قسم اے بابا، اے یعقوب، آپ اسی یوسف کی تڑپ میں مبتلا ہیں جو ماضی میں تھی. گرچہ کہ اس جملے کا، اس لفظ کا اگر لغوی معنی کیا جائے تو وہ شان یعقوب کی سنخیت کے لحاظ سے نہیں ہوگا کہ اے یعقوب آپ اسی گمراہی میں مبتلا ہیں جس گمراہی میں آپ ماضی میں مبتلا تھے. وہ گمراہی کون سی تھی کہ یوسف کی تڑپ تھی، یوسف کی جدائی کی وجہ سے یعقوب کا تڑپنا تھا. اب تک آپ یوسف کو بھول نہیں پائے. یہاں جناب یعقوب چپ ہو جاتے ہیں. لیکن جب جناب یوسف کے بھائی یعقوب کے بیٹے قریہ کنعان میں آتے ہیں اور اپنے بابا سے ملتے ہیں اور یوسف کی دی ہوئی قمیص کو یعقوب کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں تو یعقوب کیا کہتے ہیں؟ الم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون. کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ تو عزیزان گرامی، یہ جو بو جناب یعقوب نے محسوس کی یہ قوت ایمان کے ذریعے تھی، یہ اس علم کے ذریعے تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب یعقوب کو دیا تھا. اگر یہ ظاہری حواس کے ذریعے ہوتی تو صرف یعقوب محسوس نہ کرتے بلکہ یعقوب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تمام عزیز و اقربا اس بو کو محسوس کرتے. لہٰذا عزیزان گرامی، باطن دنیا تک ایمان کے ذریعے پہنچا جاتا ہے. آئیے آپ کو اپنے زمانے میں، اپنے رسول کے زمانے میں لیے چلتا ہوں. آپ کو یوسف یاد ہے، یوسف سے محمد مصطفیٰ تک لیے چلتا ہوں. جناب یوسف اپنے حسن میں بے مثال ہیں، لیکن میرے محمد کا حسن عجیب ہے کہ زلیخا یوسف کی محبت میں ساری زندگی تڑپتی رہی. تاریخ کہتی ہے کہ جب یوسف نے زلیخا کے سامنے محمد کا نام لیا ہے، میرے نبی کا نام لیا ہے، تو جس یوسف کی محبت میں ساری زندگی تڑپتی رہی اس یوسف کی محبت پھیکی پڑ گئی اور زلیخا میرے نبی کی محبت میں ڈوب گئی، میرے نبی کی عاشق ہو گئی. ذرا سوچئے جناب، آپ کی عقلوں کے مطابق نتیجے دے رہا ہوں. جس محمد کے نام کا اثر ایسا ہو اس محمد کا حسن کیا ہوگا؟ جس محمد کے نام کا اثر ایسا ہو، اگر یوسف کی مہک ایسی ہے تو اس محمد کی مہک کیسی ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ چادر کسا کا واقعہ یاد ہے نا. ہر شب جمعہ کو حدیث کسا پڑھی جاتی ہے. حدیث کسا میں کیا پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہے جناب سیدہ کے پاس آئے. جناب سیدہ کے پاس آ کے کیا کہتے ہیں کہ بیٹی میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب سیدہ جو ہے چادر یمانی اللہ کے رسول کو دیتی ہیں اور اللہ کے رسول اس کو اوڑھ کے لیٹ جاتے ہیں. بہت توجہ رکھیے گا جناب. یہاں اللہ کے رسول چادر کسا کے اندر جاتے ہیں، وہاں حسن مشتبہ آتے ہیں. حسن مشتبہ کیا کہتے ہیں؟ مادر گرامی کو سلام کرتے ہیں. مادر گرامی کو سلام کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ انی اشم عندکی رائحتن کانہا رائحت جدی رسول اللہ. مادر گرامی میں آپ کے پاس سے وہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں، آپ کے پاس سے وہ مہک آ رہی ہے جو میرے جد رسول اللہ کی مہک ہے. جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ ہاں تمہارے نانا جو ہے چادر کسا میں، حسن مشتبہ چادر کسا میں چلے جاتے ہیں. تھوڑی دیر میں حسین کربلا آتے ہیں، وہی جملہ دوبارہ دہراتے ہیں. مادر گرامی انی اشم عندکی رائحتن
کأنہا رائحتن طیبتن کأنہا رائحت جدی رسول اللہ، مادر گرامی آپ کے پاس سے وہ مہک محسوس کر رہا ہوں جو میرے جد رسول اللہ کی مہک ہے۔ یہاں حسن مشتبہ بھی چادر قصہ میں چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں علی مرتضیٰ آتے ہیں، حسین کربلا بھی چادر قصہ میں چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں علی مرتضیٰ آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انی اشم عندکی رائحتن طیبتن کأنہا رائحت اخی و امی رسول اللہ، اے فاطمہ تمہارے پاس سے وہ مہک آ رہی ہے جو میرے بھائی، میرے چچا زاد بھائی رسول اللہ کی مہک ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، یہ وہ مہک تھی جو علی اور اولاد علی کو آ رہی تھی، لیکن اور کوئی اس مہک کو محسوس نہ کر پایا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ وہ ایمان تھا کہ جس ایمان کے ذریعے یہ مہک محسوس ہو رہی تھی، یہ وہ ایمان تھا کہ جس کے ذریعے ظاہر دنیا سے باطن دنیا تک پہنچا جا رہا تھا۔ بس یہاں ایک اور نتیجہ اور بات کو ختم کر دوں گا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، یوسف کی مہک یعقوب نے محسوس کی، محمد مصطفیٰ کی مہک علی و اولاد علی نے محسوس کی، تو یہاں سے یہ نتیجہ نکالنا غلط نہیں ہوگا کہ نبی کی مہک یا تو نبی محسوس کرتا ہے یا جانشین نبی محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اگر ہم اپنے اس بحث کا خلاصہ کریں تو خلاصہ ایک نتیجے میں یوں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسانوں کو صلاحیت دی ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے باطن دنیا کا مشاہدہ کر سکے، لیکن باطن دنیا کا مشاہدہ جس وسیلے سے کیا جاتا ہے، جس قوت سے کیا جاتا ہے، اس قوت کو قوت ایمان کہتے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔